بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو گفتگو ہوگی وہ ہمارے بہت ہی محترم اور میرے بزرگ وفاقی شرعی عدالت کے جج جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب، ان کو ہم نے خاص طور پہ اس نشست کے لیے آپ کے لیے دعوت دی تھی۔ الحمدللہ وہ تشریف لائے اور ابھی ان کی گفتگو ہوگی۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے بتا دوں کہ جہاں ان کو اللہ نے اور بہت ساری امتیازات سے نوازا ہے، وہاں ان کے اندر جو سلیقہ ہے گفتگو کا، جو اللہ نے فہم و فراست دی ہے اور جو تفقع دیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ غیر معمولی ہے۔ تو میں ان سے بھی بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں۔ اور جسٹس صاحب کی مادر علمی اور میری مادر علمی بھی ایک ہے۔ دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار سے انہوں نے پڑھا ہے، میں نے بھی وہاں پڑھا ہے۔ میں نے 1974-75 میں پڑھا ہے، 2 سال میں نے وہاں دورہ تفسیر کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے شاید اس وقت کیا ہوگا یا بعد میں کیا ہوگا۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو، جامعہ رشید کی طرف سے، تمام فضلاء کرام کی طرف سے۔ آپ کی تشریف آوری بہت ہمارے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے، اور خاص طور پہ جو موضوع ہم نے منتخب کیا تھا آپ کے لیے کہ پاکستان میں اسلامائزیشن کے کیا کیا امکانات ہیں، خاص طور پہ قانونی حوالے سے، آئینی حوالے سے، اس پر خاص طور پہ بات کریں گے۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس اعتبار سے کہ ہم نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ ہمارا آپس کی جو پارٹنرشپ ہے، جو شراکت ہے، یہ مستقل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب کو، جسٹس سید محمد انور شاہ صاحب کو الغزالی یونیورسٹی کی جو بورڈ آف گورنر ہے، اس کے بھی ممبر ماشاءاللہ ان کو بنا لیا گیا ہے۔ تو ہماری جو الغزالی یونیورسٹی کی شورا ہے، اس کی باقاعدہ ممبر ہیں یہ الحمدللہ۔ تو آج میں یہ بھی آپ کو اس میں اعلان کرنا ہوں۔ تو امید ہے کہ جسٹس صاحب کی صلاحیتوں سے، ان کے تجربے سے ہماری الغزالی یونیورسٹی کے اساتذہ طلبہ بہت فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سلسلہ مسلسل رہے گا آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا۔ تو میں جسٹس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اسلامائزیشن کے حوالے سے ہمارے اساتذہ، ہمارے جو فضلاء کرام ہیں، طلبہ ہیں، ان کے لیے آپ ضرور اپنی تجربے سے ان کو مستفید فرمائیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب، مفتیان کرام، اساتذہ، طلباء، السلام علیکم۔ یہ واقعی میرے لیے انتہائی ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک اتنی بڑی اور عظیم تحریک کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کے ایک فکری منہج پہ اس سے وابستہ ہونا میرے لیے لازمی ایک اعزاز کی بات ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ خلوص دل سے جتنا بھی اس میں اپنی طرف سے حصہ ڈال سکا تو اس کی پوری کوشش کروں گا، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ آپ کی رہنمائی ہمیشہ رہی ہے، ویسے بھی رہتی ہے۔ آپ کی جو بیانات ہیں میں مستقل سنتا رہتا ہوں، اس میں یقیناً یہ مبالغہ نہیں میں کر رہا، آپ بہت گہری بات بہت آرام سے کر جاتے ہیں۔ یہ ویسے مطلب شاید یہ ایک قسم کی نصیحت میں کر رہا ہوں سننے والوں کو بھی، جو آپ کے شاگردان ہیں ادھر، ایسا محسوس ہوتا ہے، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، کہ آپ جتنی گہری بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح شاید سمجھی نہ جاتی ہو، اور آپ نے شاید یہی وجہ ہے کہ جو مجھے موضوع دیا ہے آج بولنے کا، کہ ایک آدھ نشست میں ضمناً یہ بات آئی تھی، میں نے اظہار بھی کیا، تو شاید آپ کی وہ گہری نظر ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ موقع دیا مجھے کہ میں اس موضوع پہ بول سکوں۔ بہت ساری باتیں شاید اس میں کچھ ایک آدھ جملہ سخت بھی ہو جائے تو وہ کہنے سے پہلے ہی میں معذرت چاہ لوں گا کہ اس کو صرف نظر کر دیا جائے۔ بات صرف مقصد یہ ہے کہ کیونکہ شاگردان ہیں یہاں پہ آپ کے زیادہ تر، اور ان کے المناء ایک سال اس کا وہ منایا جا رہا ہے، اور ابھی جو مغرب سے پہلے جو آخری مفتی صاحب بول رہے تھے کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، وہ لاہور میں مسجد بھی ہے ان کی، وہ مفتی کا کام بھی کر رہے ہیں، وہ معاشرے میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، اور وہ ایک شریعہ ایڈوائزر بھی تھے کئی اس کے، اور انتہائی سادگی سے، یعنی کہ یہی شخص کوئی یہ بات سمجھا کوئی سوٹ ٹائی پہن کے کر رہا ہوتا تو وہ لاکھوں روپے
بٹور رہا ہوتا اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنی بڑی علمی شخصیت جتا رہا ہوتا معاشرے پہ اور اپنے سامعین پہ. اور وہ یہ بات مفتی صاحب مجھے بھی نظر بھی نہیں آ رہے بالکل، اور یہ سارے اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے شاگرد ہیں. وہ یہ واقعی مطلب کہ ایک امتیازی وہ بات ہے، لیکن اس میں آپ لوگ بھی کریں کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے. اس کی اہمیت، یہ جو میں اگلی بات اپنی کرنے لگا ہوں اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جو دیوبند کی تاریخ ہے اور اس کے امین آپ لوگ بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، بے شمار علماء ہیں، علماء حق کے نام سے اس کی تاریخ سے اس پہ سب کو فخر ہے، اس سے تعریف سے سب واقف ہیں. صرف جو مجھے سمجھ آیا ہے فرق اتنا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جو لفظ حکومت ہے اور طرز حکومت ہے یا نوعیت حکومت ہے وہ بدل گئی ہے. 47 سے پہلے 1947 سے پہلے یہاں پہ جو حکمران تھے وہ انگریز تھے، ایک استعمار تھا. اس سے ٹکر لینا، اس کے خلاف کھڑے ہونا، اور جس طرح یہ علماء حق کھڑے ہوتے رہے ایک ایک اس میں سے وہ حق پر تھے اور صحیح تھے، جس انداز میں اس کو للکارتے رہے. لیکن 1947 کے بعد جب الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی تو حکومت کی وہ نوعیت نہیں رہی، وہ صورت بھی نہیں رہی. لہٰذا علماء کو بھی چاہیے کہ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ یہ اب ہماری حکومت ہے. جہاں اگر غلطی کرے تو اس کو تنقید کرنا یہ حق ہے، لیکن اس حکومت میں جو استعمار کی تھی، جو انگریز کی تھی، جو کالونیل پاور تھی، اس میں اور اپنی حکومت میں فرق ہے. یہ جو ابتدا میں نے عرض کی کہ یہ آپ لوگوں کو چاہیے، اور شاید جامعۃ رشید جو دور سے دیکھنے میں، اب تو میں ایک لحاظ سے اس کا آپ کا حصہ ہوں، نظر آتی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے تحریک کا، کہ اس تحریک میں جو اتنی عظیم تحریک ہے بر صغیر کی، جس کی ایک وراثت ہے 100 سال سے بھی زیادہ عرصے پہ محیط ہے، اس سے پہلے بھی تسلسل کہاں سے جا کے جڑتا ہے سب کو ہمیں معلوم ہے. اس میں آج آپ لوگ اس حکومت میں، موجودہ اسلامی حکومت جو ہماری اپنی ہے، مملکت ہے، اس میں کتنا آپ لوگ حصہ، بیوروکریسی میں کتنا CSS کر کے جاتے ہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ علمی قابلیت میں آپ کہیں کم نہیں ہیں. ایک وہ دل اور دماغ جس میں پورا قرآن محفوظ ہوتا ہو اور جتنی پوری کتابیں مطلب سینکڑوں حافظے میں ہوں، وہ کس سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اور کیوں رہے پیچھے؟ لیکن یہ صرف ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جی یہ حکومت کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں. ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. تنقید لا حاصل ہوتی ہے اس وقت کہ جب آپ خود اس میں حصہ نہیں کر رہے، شامل ہو رہے، آپ نے میدان کسی اور کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اور پھر آپ تب تنقید کر رہے ہیں تو وہ تنقید نہیں رہتی، وہ تخریب ہو جاتی ہے. صرف اسی لیے جامعۃ الرشید کا وجود اس لیے ہے کہ آپ کی اس کو صحیح صلاحیتوں کو اور طاقتوں کو صحیح سمت میں لگائیں، تعمیر ملت کے لیے استعمال ہوں، وہ تعمیر ملک کے لیے استعمال ہوں، جو کہ نظر نہیں آ رہی اتنی. میں نے مثال دی، مفتی صاحب ہیں، لیکن وہ اس سے زیادہ جو موجودہ فی الواقع جو دنیاوی حقیقتیں ہیں اس کو بھی مد نظر سامنے رکھیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اپنا حصہ ڈالیں. آپ پورا رخ بدل سکتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں، اس سے باہر رہ کے وہ نہیں بدلا جا سکتا، سسٹم میں شامل ہو کے وہ بدلا جا سکتا ہے. باہر رہ کے اس سے اپنا بھی نقصان اور اس کا نقصان توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، اس میں شامل ہو کے اس کی تعمیر ہو سکتی ہے، اور اپنی بھی قوت آپ مضبوط کر سکتے ہیں، طاقت بنا سکتے ہیں. یہ ایک خلاصہ تھا جس کے تناظر میں یہ چاہ رہا تھا، اور شاید مفتی صاحب نے بھی اسی لیے یہ موضوع میرے لیے چنا، کہ جو آئین ہے وہ کیا چیز ہے اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، آئین ہوتا کیا ہے.
اس کی دینی روایت کیا ہے اور اس کی دنیاوی حقیقت کیا ہے. ایک جغرافیائی اکائی میں اگر مختلف قسم کی عصبیتیں یا قومیتیں یا نسبتیں یا قبائل رہتے ہوں تو ان کا رہنے سہنے کا طریقہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پہ رہیں اور ایک دوسرے سے ساری عمر لڑتے رہیں چھوٹی چھوٹی بات یا بڑی بڑی بات پہ، یا وہ ایک بیٹھ کے اپنے مسائل اپنے خواہشات سب کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے سے مکالمے کے ذریعے کسی ایک معاہدے پر راضی ہو جائیں. اس عمرانی معاہدے کو جب اس طرح کی صورت ہو تو آئین کہا جاتا ہے. اور اوفو بالعقود کا اگر ہم اپنے سامنے ایک اصول رکھیں تو پھر ہر اس ریاست کا رہنے والا شہری پابند ہے کہ اس پہ عمل کرے، اس کو پسند ہو یا نہ ہو. جب ایک دفعہ یہ طے ہو گیا کہ یہ ہمارا عمرانی معاہدہ ہے، ان باؤنڈریز میں اگر ہم نے رہنا ہے، ان سرحدوں میں اگر ہم نے رہنا ہے تو اس طریقے سے رہنا ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، یہ آئین ہے. اسی لیے جو مملکت کا سب سے بڑا قانونی کتاب ہے اسے آئین کہتے ہیں، کہ باقی تمام قوانین جو ہیں وہ اس آئین کے تحت کام کرتے ہیں، وہ ذیلی قوانین ہے. اس میں سربراہ مملکت کیسے منتخب ہوگا، کون ہوگا، تقسیمیں کیا ہوں گی، آپس میں وسائل کیسے بٹیں گے، کس کی کیا استعداد ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، ایک تفصیل سے وہ باتیں ہوتی ہیں. باقی قوانین ان تفصیل کے کہیں نہ کہیں کسی ذیل میں بنتے ہیں. یہ ساری باتیں شاید آپ کو معلوم ہو لیکن اس انداز میں نہیں معلوم جو آپ کو لازمی ہونی چاہیے، بلکہ میری گزارش یہ ہوگی کہ خاص طور سے جب آپ تخصص کروائیں تو ایک تھوڑا بہت ایک مضمون جو ہے وہ آئین کا بھی لازمی پڑھایا جائے، تاکہ اندازہ ہو کہ آپ، اس لیے کہ عموماً آپ تو یہ ہے کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ فتویٰ چار دیواری مسجد میں محلے میں زیادہ تک وہیں تک ہوتا تھا، یا کسی بات سے مشہور ہو گیا اخبار میں آ گیا، لیکن اب تو میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر فتویٰ عالمی ہے. یعنی کہ اس کے اوپر ذمہ دار، مطلب جیسے اس کا اثر بھی 1000 گنا ہوا ہے تو ذمہ داری بھی مفتیان پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اہل علم پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے وہ کوئی بات بھی آپ ہلکے انداز میں نہیں کر سکتے. جو محراب و ممبر کی ذمہ داری ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف تو لگتا ہے کہ لوگ بہت سن رہے ہیں اور میرے فالوورز اتنے ہو گئے، سبسکرائبر اتنے ہو گئے اور میرے ریچ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہو گئی. وہ اچھی بات ہے، دین کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، آپ دین پھیلا رہے ہیں، لیکن اس پہ ہر وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیا میں کہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں، جس جگہ بول رہا ہوں وہاں کا قانون کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ایک جملے کے، آپ کے کسی ایک چھوٹے سے جملے سے اتنی بڑی چنگاری لگ سکتی ہے کہ کئی لوگ، درجنوں اور کئی دفعہ خدا نخواستہ سینکڑوں لوگ اپنی جانیں کھو سکتے ہیں. اور ایسی مثالیں ہماری تاریخ میں ماضی کی قریب کی موجود ہیں. تو لہٰذا یہ بھی اگر تخصص کے ساتھ ایک مضمون اتنا کہ ادراک ہو جائے کہ آئین، اس کی اہمیت، ریاست، اس کی ترتیب، اور یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ انگریز والا کہ ہر ایک کو آپ اس پہ حکومت پہ بات ٹال کے اور اس کے اوپر گالم گلوچ کر کے. تنقید علیحدہ چیز ہے، گالم گلوچ اور تخریب علیحدہ چیز ہے. یہ دل میں، دماغ میں جب تخصص کے ساتھ ہوگی، اور باقی مطلب کسی سطح پہ بھی، نچلی سطح پہ بھی ہونا چاہیے، تب ان کو اس کی اہمیت پتہ ہوگی، جس کی ضرورت بہت سخت ہے. اور جامع رشید اس میں قیادت کر سکتا ہے، باقی مدارس کی بھی، باقی مسالک کی بھی جو منسلک نہیں ہیں ان سے. خیر، یہ بات بھی آپ کے لیے شاید حیران کن ہو، یا زیادہ تر لوگوں کے لیے، کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 55-56 ممالک ہیں جو اسلامی کہلاتے ہیں، یعنی کہ جن میں 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جو OIC کے ممبر ہیں. لیکن
یہ بات بھی شاید آپ کے لیے حیران کن ہو کہ ان میں سے 23 میں صرف ممالک ایسے ہیں جو اپنے آئین میں کہتے ہیں کہ ہمارا آئینی مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. اور مزید حیرت کی بات شاید آپ کے لیے یہ ہو کہ اس 23 میں سے بھی 3 یا 4 ممالک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نام کے ساتھ اسلامی کہتے ہیں، جس میں سے ایک اور سر فہرست وہ ہے جو ہمارا ملک ہے الحمدللہ، مملکت خداداد اسلامی ریاست پاکستان. اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ دن رات ہم اس پہ تنقید کر رہے ہوں. اس میں لفظ جو اسلامی ریاست پاکستان ہے، اس کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ لوگوں کی، جنہوں نے کسی کے کہنے پہ نہیں، جو آپ مولوی اور مفتی بن رہے ہیں اپنی مرضی سے بن رہے ہیں. کس لیے بن رہے ہیں؟ اس نظریے کے تحفظ کے لیے بن رہے ہیں. اگر آپ سے اس پہ کیچڑ اچھالی جائے گی، ضروری نہیں ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن اگر اس طبقے کے اس سے ہوگا تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ بات ہمیں مد نظر لازمی ہر وقت رکھنی چاہیے. یہ کتنے مشکل سے اس ریاست کے نام کے ساتھ اسلام کا نام لگا ہے، وہ ہم ویسے ہی بول دیتے ہیں. یہ بھی اس آئین کی دین ہے، ورنہ 55 ملک اور بھی ہیں ہم سے بہت اچھے، وہ شاید کیا بے شمار ہمارے سامنے مثالیں ہیں، وہ عملی طور پہ مسلمان ہیں، لیکن نہیں. اب یہ اپنی ناقدری ہے، اپنے ملک کی ناقدری ہے. اب یہ جو آئین ہے، جس کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کتنا اہم ہے. 55 میں سے بھی آپ 3-4 ممالک میں ہیں، جن میں سے ایک ایران ہے، ایک افغانستان کو اگر کسی حیثیت میں مان لیا جائے تو وہ جو آج کل جو صورت ہے اس کی سیاسی، وہ آپ سب کے علم میں ہے. اور موریتانیہ، کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہے کہاں. اتنا اہم ملک ہے، اتنا اہم ملک ہے. اس کے بعد اور حالیہ ماضی قریب میں جس طرح اللہ نے عزت دی ہے ہمیں، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو اسلامی تاریخ میں پچھلے 300 سال میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں کو کوئی فتح اس طرح کی نصیب ہوئی بھی ہو. اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا اس کی قدر ہے، ورنہ ناشکری ہے. اور ناشکری کا نتیجہ آپ سب علماء ہیں ماشاءاللہ، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہوں گے، وہ کفر ہے. اب آئین کو مختصراً یہ کہ کیوں اسلامی ہے، کیسے اسلامی ہے، اس کا آرٹیکل 2A، یہ میں بس موٹی موٹی بات کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے، ورنہ آپ پھر پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مزید مطالعہ کر سکتے ہیں. آرٹیکل 2A آئین کا یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ. یہ ایک روایتی جملہ نہ سمجھیں. جب یہ آئین میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس کے قانونی تقاضے ہیں، اس کا ایک بہت گہرا مطلب ہے. یہ ایسے ہی نہیں، مطلب آپ لوگوں کے لیے شاید یہ بہت عام سا جملہ لگے، لیکن دنیا کے لیے شاید یہ بہت ہی چبھتا ہوا جملہ ہے. شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کا جو بھی طرز حکومت ہو، جو کہ پارلیمانی نظام ہے اور فیڈرل طرز پہ ہے، جو بھی طرز حکومت ہو اس میں مطلب پارلیمانی نظام ہے اور فیڈرل اس کی نوعیت ہے، اس میں اکائیوں کے جڑنے کی اس کا ایک قانونی مطلب ہوتا ہے. اس میں کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی جو قرآن و سنت کے متصادم ہو. یہ اس کا پہلا اثر ہے اس کا. اور آپ کا کیا مطالبہ ہو سکتا ہے کسی بھی مذہبی جماعت کا، کسی بھی مدرسے کا؟ اس کو تقویت پہنچانا، آئین کو تقویت پہنچانا، آپ اپنے دین کو، اپنے فرقے کو، اپنے مدرسے کو، اپنے آپ کو تقویت پہنچا رہے ہیں. اور اس پہ تنقید جو کر رہا ہے کسی بھی انداز سے، وہ اپنی حیثیت دیکھ لے کہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، جس بھی نوعیت کی وہ تنقید ہو. دوسری آرٹیکل 2A، اس کے بعد اسی آئین میں ایک آئینی ادارہ آرٹیکل 227
کے تحت ایک آئینی ادارہ بنا ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل کہا جاتا ہے. اس کی بھی قدر کرنی چاہیے آپ کو کہ یہ انتہائی وقی علماء ہر مسلک کے وہاں پہ ہوتے ہیں. ان کا ریسرچ سیل بہت ہی دقت سے کام کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے. میں اس کا بھی ممبر رہا ہوں پہلے، تو میں نے وہ دیکھا ہے عملی طور پہ. وہ رائے اس کی، لیکن ایک اس کی خوبی یہ ہے خاص، جو لوگ اس کی شاید خوبی نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ اس کی رائے جو ہوتی ہے وہ حکومت کے لیے پابند نہیں کرتی، حکومت کو ریکمنڈیٹری ہوتی ہے کہ اگر کسی موضوع پہ کوئی اسمبلی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی، کوئی قانون سازی کرنے کی سوچ رہی ہو، کیونکہ بالادست ادارہ جو ہے وہ حاکمیت جو ہے اس قانون سازی کے معاملے میں وہ پارلیمنٹ کی ہے کہ وہی ادارہ قانون بنا سکتا ہے. اس کو اختیار ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک طبقے کے، ہر کونے کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں ان کی رائے دہی کے ساتھ. یعنی کہ ایک قسم کی ہر ایک فرد کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے اس میں، اس ہاؤس میں، پارلیمنٹ میں. وہ آئین سازی، وہ جب قانون سازی کر رہے ہوں تو، اور کسی قانون بناتے وقت کوئی یہ خیال آئے کہ اس پہ رائے لے لی جائے کہ اس میں اسلامی رائے کیا ہے، کہیں ہم کوئی غلطی تو نہ کر لیں، تو وہ معاملہ نظریاتی کونسل کو پیش کر سکتا ہے. وہ پھر ایک بہت بڑی مشاورت کے بعد اس پہ رائے دیتے ہیں، جو کہ اس کی حکومت کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ بنا لیں یا نہ بنائیں، یا بنائیں تو اس طریقے سے بنائیں تو یہ اس قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگا. یہ ادارہ بھی دنیا کے اسلامی ممالک کے بہت کم ملکوں میں اس قسم کا ادارہ موجود ہے. اس کی بھی ایک داستان ہے اور ایک تاریخ ہے جو آئین سے پہلے کی ہے، قائد اعظم کے وقت سے چل رہی ہے. اس طرح کا ادارہ قائد اعظم کی خواہش پہ، اور پھر اس کے بعد اس کے مختلف مدارج سے گزرتا ہوا اس شکل میں پہنچا جائے یا آج ہے. یہ ہمارا آئین ہے. اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھاتے، یہ ہمیں خود معلوم ہے، لیکن اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ آئینی جو کہتے ہیں نا، تنقید کر دیتے ہیں جی اسلام کہاں ہے. اسلام موجود ہے، ہم نے اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی آئین میں جو موجود ہے، جو اس ملک بنانے کا اصل مقصد تھا. ہندوستان کو تقسیم ہم نے اس لیے کیا تھا کہ اس طرح کی ریاست بنائیں گے، اس کا یہ آئین ہوگا، اس کے یہ تحفظات ہوں گے. اب ہم اگر اس پہ تنقید کریں تو ہم اسی لکڑہارے کی طرح نہیں ہو جائیں گے کہ جو جس شاخ پہ بیٹھا ہو اسی کو کاٹ رہا ہو. خیر، اب وہ اگر یہ عمل انہوں نے کوئی رائے دی، پارلیمنٹ میں چلی گئی اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور قانون سازی میں یا تو پارلیمنٹ نے ان کی رائے نہیں مانی، کیونکہ وہ مطلب ان کے اوپر لازم نہیں ہے کہ مانے، ایک رائے ہے وہ آ گئی، یا ماننے میں غلط فہمی ہو گئی کچھ بھی، یا کوئی کمی رہ گئی، اس کے بعد قانون سازی ہو گئی، تب بھی آئین میں ایک گنجائش موجود ہے. اور اصل گنجائش وہ ہے جو کہ دنیا میں کسی آئین میں نہیں موجود. دنیا میں، صرف مسلمان دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ اس کے لیے پھر وفاقی شرعی عدالت کا وہ ہے، آرٹیکل 203 ABC، اس کے کافی شکیں ہیں. وہ وفاقی شرعی عدالت میں کوئی بھی شہری، پاکستان کا مسلمان شہری، اس میں آ کے اس قانون کو یا قانون کی شک کو چیلنج کر سکتا ہے شریعت پٹیشن کی صورت میں کہ جی یہ قانون آپ نے بنایا ہے، فلانا صوبائی ریاست نے بنایا ہے یا حکومت نے بنایا ہے یا وفاقی حکومت نے بنایا ہے، یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. اس کے ساتھ اپنے دلائل پیش کر کے وہ اس کو اپنا مقدمہ لڑ سکتا ہے. اور اگر اس میں وزن ہوا تو وہ بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جو قانون جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ نہیں بھی مانی جاتی، لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس پہ آ کے، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں شاید اس کا یہ مطلب ہے، لیکن دلائل دینے ہوتے ہیں. علماء آ کے اس میں اپنی رائے دہی دے سکتے ہیں. کتنے اگر یہ ایسی عدالت اور اس طرح کی اگر اس چیزیں کسی ریاست میں موجود ہوں تو فساد کی اور
सड़कों पे किसी मुतालबे की ज़रूरत रहती है? आप में से कितने लोग हैं जिनको ये दायरा कार पता हो? इसीलिए हज़रत मुफ्ती साहब से मैंने गुजारिश की कि ये किसी न किसी तरह तखस्सुस की सतह पर आइन को मुतारफ़ ज़रूर कराएं। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो एक वकील की तरह बारीकियों में बाकी सब कुछ भी पढ़ ले। अगर बाकी सब कुछ पढ़ ले बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम वो शिकें ज़रूर पढ़ ले जो इस्लाम से मोटी मोटी जो है वाबस्ता है। उससे ये होगा कि आपकी अगर आप उसके बाद बात करेंगे तो वो बात भी वज़नी और वक़ी हो जाएगी, हल्की बात नहीं होगी। क्योंकि वो लोग जो आइन समझते हैं वो समझेंगे अगर आप कोई गलत बात कर देंगे जो इससे लग्गा नहीं खा रही या वो उससे मुतसादिम है आइन से, तो वो आप पे हंसेंगे कि ये शख्स क्या क्या बात कर रहा है। तो ये इन गुजारिशात के साथ मतलब मेरा ख़्याल है कि हज़रत मुफ्ती साहब इस पे थोड़ी सी मेरी जो गुजारिशात हैं इस पे नज़र फरमाएंगे। आखिर में अज़ानें भी हो रही हैं और वक्त भी काफ़ी हो गया है। मैं एक दफ़ा फिर हज़रत मुफ्ती साहब जामिया रशीद का और गज़ाली यूनिवर्सिटी का एक बार दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में हूँ। मैं और कई यूनिवर्सिटियों के भी राय दही करता रहता हूँ, तो अपनी जो भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं उसके मुताबिक मैं उसमें अपना हिस्सा डालता रहूँगा, जो कि मेरे लिए यकीनन एज़ाज़ की बात होगी। और इस तरह जहाँ भी किसी इल्मी काविश में ज़रूरत हुई तो मैं अपनी बिसात के मुताबिक उसमें शामिल रहूँगा। हज़रत आपसे दुआओं की ज़रूरत और दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दौर हदीस में भी आइन के मुस्तकिल अहम हिस्से बाकायदा तलबा को पढ़ाए जाते हैं ताकि हर तालिब इल्म आइन की जो बुनियादी बातें हैं उनसे वाकिफ़ हो जाए। तखस्सुसात में भी ये मज़मून शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा यहाँ तरगीब दी जाती है कि पाकिस्तान के आइन को पढ़ें। फ़िक़्हुल मामलात से मुतल्लिक़ जितना हमारा आइन है या क़वानीन है वो भी बाकायदा पढ़ाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो आप चाह रहे हैं वो यहाँ हो रहा है और मज़ीद इसको बेहतर करेंगे। सर मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहता हूँ और एक कमेंट भी करना चाह रहा हूँ। हज़रत ने जैसे फरमाया कि हमारे यहाँ ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह निसाब का हिस्सा हैं और पढ़ाई जाती हैं। इसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे आपने आर्टिकल 2A का नाम लिया तो मुझे यहाँ मौजूद मजमे में फ़ौरी तौर पर एक स्क्रीनशॉट एक बच्चे ने 2A का भेजा। फिर जैसे 227 का आपने नाम लिया वो भी भेजा। तो जिन जिन दफ़ात का आपने नाम लिया है उन तमाम दफ़ात के मेरे पास इस वक्त स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं जो यहाँ मौजूद तलबा ने मुझे भेजे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस चीज़ के मुताले को इस हद तक देखा जाता है। वाह। एक और गुजारिश कर दूं मैं, अगर यहाँ पे जो आपके शागिर्दान हैं वो उनमें से यकीनन ऐसे कोई होंगे जो LLB भी किए हुए होंगे या करना चाह रहे होंगे या कर ली होगी। जिस तरह इस्लामाबाद की हद तक मैं वाकिफ़ हूँ, इस्लामी यूनिवर्सिटी है, मैं भी वहीं का फ़ारिग हूँ, LLB वहीं से की थी। तो इस तरह के इदारे हैं कि जो LLB के साथ दीनी उलूम भी रखते हैं। तो इस तरह के हजरात जब वकील बन जाएं तो एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया एक्ट है 1991 का, उसको मद्देनज़र रखें। उसको अगर आप पढ़ लें तो इम्प्लीमेंटेशन बल्कि इन्फोर्समेंट ऑफ शरिया एक्ट 1991, वो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको पढ़ने के बाद शायद यकीन भी ना आए कि ये हमारा कानून है। उससे आप रहनुमाई करके मुकदमा जिस वक्त लड़ रहे हैं अदालत में किसी भी फरीक की तरफ से, और वहाँ से आप उसमें रहनुमाई ले सकते हैं। वो इस बात वो ये कानून वो है 1991 से है यहाँ पर, लेकिन वही कि आप लोग नावाकिफ़ हैं, वकला भी और उलमा भी, कि वो उसको इस्तेमाल करें। मुतालबा करना और ये कहना जी हमारी सारी जो अदालतें हैं वो गैर इस्लामी हैं, ये इस तरह की रिवायती जुमले, अमली हालात ज़ाहिर है वो नहीं है जो आइडियल होने चाहिए। वो हर मामले में पाकिस्तान की दुनिया के मतलब सारी दुनिया में भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, और उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है, उसमें हर शोबा शामिल है। लेकिन अब ये आप आया अपने उससे वाकिफ़ हैं जो आपके मुतालबे हैं या होना चाहिए, वो एक कानून मौजूद है
جو استعمال نہیں ہو رہا اس کو استعمال کرنے کے لیے کون لوگ آگے بڑھیں گے؟ وہ آپ لوگ آگے بڑھیں گے. جب آپ فارغ ہوں یا جو وکیل بن جائیں یا بن گئے ہوں یا بن رہے ہوں تو وہ قانون بھی دیکھ لیں. اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے، وہ آپ کو رہنمائی کرے گا آپ کی حیرت کی حد تک، جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ میڈیا کیسے کنٹرول ہونا چاہیے، معاشرتی باقی معاملات کیسے ہونے چاہیے. یہ اتنی اس میں باریکی سے وہ پڑھنے سے متعلق رکھتا ہے. وہ ہمارے ملک کا قانون ہے. وہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا اپنے کہ 2022 میں آپ نے فیصلہ کیا تھا سود کے حوالے سے. جی حضرت. تو وہ اس وقت میں جسٹس صاحب بھی وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا پاکستان میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے، اور 5 سال اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا کہ 2027 تک پاکستان کے ادارے اس کے پابند ہیں کہ وہ ایک متبادل نظام لے کر آئیں گے. تو یہ جو ہم اسلام کے نفاذ پر اتنی ہم بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کتنا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنے اس ملک سے اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے جو اللہ رسول سے جنگ ہے. جسٹس صاحب نے تو اس کا فیصلہ کر دیا، لیکن عملاً ہمارے مدارس، ہماری دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ان کا کیا اس میں کردار ہے؟ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک سوال ہے. اور ظاہر ہے کہ ابھی 2025 ہے، 2 سال کے بعد 2027 بھی آ جائے گا. 2027 تک کتنے ہم نے علماء کو لا اینڈ شریعہ پڑھایا ہے، قانون پڑھایا ہے، کتنے لوگ ہم نے تیار کیے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اوپر ضرور اپنا احتساب کریں کہ ہم جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک انگلی سامنے کی طرف ہوتی ہے، 4 انگلیاں اپنے طرف ہوتی ہیں. تو اپنے اوپر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ یہاں الغزالی میں لا اینڈ شریعہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، اور یہ باقاعدہ پروگرام شروع ہے، اور انشاءاللہ جب آپ تفصیل سے تشریف لائیں گے تو آپ کو پورا ہم بتائیں گے کہ کتنا بڑا کام ماشاءاللہ یہاں سے ہونے جا رہا ہے. اور یہاں کے طلباء جب LLB کر کے جائیں گے تو کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی عدالت میں جائیں تو وہاں ضرور ان کے ہاتھوں سے خیر برآمد ہوگی انشاءاللہ. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حیرت کی حد تک آپ کو انکشافات ہوں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ اس قانون کے ذریعے سے کہاں کہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی. بے شک. بہت شکریہ. جزاک اللہ.